13ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 13ویں تراویح ہوئی، 16.25 جز ہو گئے۔ سورۃ الکہف کی آخری 3 رکوع، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل، اور سورۃ الانبیاء کے ابتدائی 4 رکوع۔ اس طرح آج 21 رکوع تلاوت کیے گئے۔ 15ویں پارے کے آخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ آج کے پہلے رکوع میں فرمایا، وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے۔ آخر دونوں میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جدائی سے پہلے حضرت خضر نے تمام واقعات کے اسباب و وجوہات بتلا دیے اور فرمایا، یہ سب کچھ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ دوسرے رکوع میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر، ان کی طاقت کا بیان، انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، یاجوج و ماجوج کا تذکرہ وغیرہ۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو غلط کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو جنت الفردوس ہے۔ سمندر کی سیاہی بنا لی جائے، وہ ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے، اور وہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا، بارگاہ الہی میں دعا کی قبولیت اور بیٹے کی بشارت، جن کا نام اللہ نے ولادت سے پہلے یحییٰ تجویز کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا، اور ان پر انعامات الہی کا تذکرہ۔ جو لوگ اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں، انہیں اس حسرت و ندامت کے دن سے خبردار رہنا چاہیے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے اپنے باپ کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور توحید کی دعوت دی، اور ان کی ہجرت کا تذکرہ، اور یہ بشارت کہ بعد کے لوگوں کی زبان پر ان کی نیکی اور سچائی کے تذکرے جاری رہیں گے۔ چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات اور دیگر تمام نبیوں کا ذکر کہ ان کی کیا صفات تھیں۔ ان کے بعد کے لوگ خواہشات کے غلام بن گئے، وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، مگر ہاں جو توبہ کر لیں اور زندگی بدل دیں، ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں خلاف مزاج کوئی بات نہ ہوگی، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ نبی کی خدمت میں حضرت جبرائیل کی حاضری حکم الہی سے ہوتی ہے۔ 5ویں رکوع میں آخرت میں زندہ ہونے پر تعجب کا جواب ہے، اور آگے فرمایا، تم اپنے رب کا فیصلہ سن لو، تم میں سے آخرت میں ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ بس نیکی پر قائم رہنے والے گزر جائیں گے، اور ظالم گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ یہاں جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، شیطان تو کافروں پر اپنا داؤ چلاتا ہے، آخرت کا انتظار کرو، اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہوں گے اور مجرمین کہاں پہنچیں گے۔ سارے سہارے ختم ہو چکے ہوں گے، صرف ایک اللہ کا سہارا ہوگا، مگر یہ ظالم اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان و زمین کو شک ہو جانا چاہیے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ توبہ توبہ! یہ رحمان کے لیے اولاد بتاتے ہیں، حالانکہ ساری کائنات اس کی ادنا غلام ہے۔ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں سے بغاوت کرنے والی قومیں مٹا دی گئیں، آج ان کی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں فرمایا، قرآن اس لیے اتارا کہ جن کے دل نرم ہیں وہ نصیحت حاصل کریں،
آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمینوں کے نیچے تک تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، جس بات کو کوئی نہ سن سکے، جو نہ زبان پر ہو مگر اس کے علم میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قیامت کا آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ کی دعائیں، پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنا، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے حکم کے ساتھ یہ ہدایت کہ فرعون سے نرم بات کہنا، شاید وہ مان جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا مباحثہ، تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، جادوگروں کی ہار، ان کا ایمان لانا، فرعون کی دھمکی اور مومنین کی استقامت کا بیان ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرعون اپنے ساز و سامان کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کا اترنا، حضرت موسیٰ تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو مورتی نہ بات کر سکے، نہ اسے نفع و نقصان کا اختیار ہو، اسے کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے۔ پانچویں رکوع میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت، توحید اور تبلیغ کا ذکر ہے۔ کوہ طور سے واپسی پر حضرت موسیٰ کا غضب و غصہ، سامری کا قصہ مذکور ہے۔ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ واقعات وحی کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں۔ اس آخری نصیحت نامے سے جو منہ موڑے گا، آخرت میں وہ بڑے خسارے میں رہے گا۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، قیامت کا حال سن کر اے نبی، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کے دن سب پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ اس دن اسی کی شفاعت چلے گی جسے اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ اختیار تو اسی کا ہوگا، اور ظالم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور جو نیک عمل اور ایمان لے کر آئے گا، بس اسی کا بھلا ہوگا۔ اس قرآن کو عربی میں اتارا اور آئندہ آنے والے حالات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اس میں جلدی نہ کرو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ساتویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا سجدے سے انکار، حضرت آدم و حضرت حوا کا جنت میں داخلہ۔ اس رکوع سے پہلے والی آیت میں یہ ذکر کہ ان سے صرف بھول ہوئی تھی، مگر اللہ کی طرف سے معافی کا پیغام، زمین پر ان کے آنے کا تذکرہ، اور ساتھ میں یہ بشارت کہ ہدایت نامہ انسانوں کو پہنچتا رہے گا، اور جو اس نصیحت سے اعراض کرے گا، دنیا میں اس کا جینا تنگ ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ اے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ ارشاد ہوگا، دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، عذاب مقررہ وقت پر آتا ہے، اگر پہلے سے رب کا یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ظالموں کا ابھی صفایا ہو جاتا۔ بس صبر و سکون سے اللہ کی بندگی میں لگے رہو، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو، اور گھر والوں سے بھی اس کی پابندی کراؤ۔ اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخری نتیجے کا انتظار کرو، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں فرمایا، لوگ قیامت سے بے خبر ہیں، حالانکہ حساب و کتاب کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، اور اس کی تیاری کرانے کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے۔ مخالف لوگ ان کی باتوں کو پریشان خیالی اور شاعری سمجھتے ہیں۔ بے ایمان ہلاک کر دیے گئے، ہمیشہ کی زندگی کسی کو نصیب نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ اے لوگو، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دوسرے رکوع میں فرمایا، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی کی، ان کو تباہ و برباد کر دیا،
اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا، اور اس وقت ان ظالموں کو اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ زمین و آسماں بیکار نہیں پیدا کیے گئے، اللہ ان کا خالق و مالک ہے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کے کام پر کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، بقیہ سب سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ تیسرے رکوع میں بتلایا کہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ وہ جب چاہے گا زندگی چھین لے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خیر و شر سے انسان کا امتحان ہوگا، اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں، فرضی معبود کیا کسی اور کی مدد کریں گے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ زمین گھٹتی آ رہی ہے اور تنگ ہوتی جا رہی ہے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے پہلے بھی لوگوں کو روشن نصیحت دی گئی تھی، اور یہ آخری نصیحت نامہ بھی بڑا بابرکت ہے، پھر بھی تم ایمان سے منہ پھیرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔